ملاقات ہو گئی ہے چیف جسٹس صاحب نے کیس لگانے کی یقین دہانی کرائی ہے انہوں نے؟ ملاقات ہو گئی ہے اور یقین دہانیاں مطلب ہے یہ ہمارے میں اتفاق ہوا ہے بہت سی باتوں پہ، اور وہ آپ کو آج ان ہائی کورٹ کے اعلانات میں ملیں گے۔ ہائی کورٹ تاریخ پہ بھی دوسرے بھی جو ہے وہ خود وہ بیان دیں گے، ان کی پریس ریلیز ہوگی یا انہوں نے کسی نے اسپوکس مین کے ذریعے ہو، یہ ہمیں نہیں اطلاع، پر وہ ہو گئے ہیں اور کچھ ان کا فائدہ ہی ہوگا، اور ہم دیکھیں گے کہ ملاقاتیں بھی زیادہ فریلی ہوں گی اور بڑے اچھے ماحول میں ہوں گی، امید تو یہ کرتے ہیں۔ اور اس میں بات جو تھی وہ یہ تھی اصل میں، چیف صاحب نے بھی کہا کہ ان کے لیے یہ دشواری تھی کہ وہ اس دن انہوں نے کہا مجھے کہ بڑے میں آپ کے ساتھ ہی صاف ہی بات کرتا ہوں، بڑا میں مجبور تھا یہ ڈیٹ کو پوسٹپون کرنے میں، کیونکہ ایک درخواست انہوں نے دی ہوئی تھی، ایک درخواست ہم نے دی ہے آن میڈیکل گراؤنڈ۔ وہ میڈیکل گراؤنڈز میں تو ابھی آیا ہوں، اس میں پہلے لیے نہیں گئے، اب ہم نے ایڈیشنل گراؤنڈ کے طور پہ میڈیکل گراؤنڈ کو، کیونکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم اور سب سے ضروری عمران خان کی صحت۔ اگر وہ 10 دن نہیں آزاد ہوتا اور صحت کے اس کا خیال کرتے ہیں یا اس کو اسپتال بھیج دیتے ہیں تو یہ اس کے لیے بہت بہتر ہے۔ ہم اس کے قید کے 8 دن اڈیالہ جیل میں رہنا ایکسٹرا برداشت کر سکتے ہیں، پر اس کی آنکھ کا ضائع ہو جانا یہ نہیں برداشت کرتے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی کرمنل ایکٹیویٹی ہے گورنمنٹ کی، اور گورنمنٹ اب شہباز شریف کی ہے، سو بد دعا اس طرف جاتی ہے، پر وہ اس کو ڈیفلیکٹ کر کے وہ بد دعا کو ہماری وہ ادھر کسی اور سمت لے جاتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں ان کا نام نہیں لیا جا سکتا، جس طرح عمران کا تو میں لے رہا ہوں، بانی چیئرمین ہے، اور وہ ہمارے ماشاءاللہ کتنے نام دیے جا رہے ہیں، ان میں سے حافظ صاحب کو کہتے ہیں، تو وہ ان کو لوگوں کو یہ بات ان تک پہنچنی چاہیے، اور میں پہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ ان کو پتا ہو کہ ایک آنکھ کا ضائع ہو جانا کتنا بڑا جرم ہے، اور اس سے کیا تکلیف، اور اس کو عدالت کس طرح سیس کرتی ہے۔ عدالت اس طرح سیس کرتی ہے کہ اس میں جس طرح آج بتایا گیا تھا کورٹ میں بھی، ایک ایسا کیس ہے جو ڈوگر صاحب کا اپنا پہ کیس ہے، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کی بینائی جو ہے یہ تو بہت ہی اہم انسان کی زندگی کا ایک بہت اہم ترین جز ہے، اور اس پہ کوئی مرسی نہیں ہونی چاہیے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ کہیں گے، وہ دوسری پارٹی کہے گی کہ کون سا اس نے کوئی پتھر مارا ہے، آنکھ میں پتھر لگا نہیں لگا، آنکھ میں کوئی ڈنڈا لگا نہیں لگا، آنکھ میں کوئی گولی لگی نہیں لگی، وہ آپ ان پہ کس طرح ڈال سکتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لوگ انہوں نے کیا، وہ کوئی اس کو عدالت ہو گئی ہوگی۔ ایک بات سمجھ نہیں، عمران خان کو بالکل سب رشتہ داروں، ڈاکٹروں اور وکلا، رشتہ دار بھی، ڈاکٹر بھی، وکلا بھی سے ٹوٹلی کٹ آف کرنے کا سلسلہ کوئی 60-65 دن پہلے شروع ہوا، اب وہ 60 دن سے زیادہ سالٹری میں کاٹ چکا ہے، تنہائی میں، اس کو ملنے نہیں دیتے، رشتہ داروں کو بتاتے نہیں کہ پیمز میں ہم لے جا رہے ہیں اور وہاں یہ پروسیجر ہوگا کوئی، اس کو بتاؤ، رشتہ داروں کو بتانا یہ تو پریزن رولز میں لازم ہے۔ پہلی بات، آپ زخمی ملا ہے ایک قیدی اور وہ
بے ہوش ہوا ہوا ہے یا گرا ہوا ہے, سر سے خون نکلا ہوا ہے, تو آپ پہلے اس کے بھاگ کے جاؤ گے, وہ اس کا کارڈ نکالو گے, اس کا کارڈ ہولڈر میں سے نکالو گے, اور اس کا نمبر دیکھو گے, اس کو فون کرو اور کہو بھائی بول رہے ہیں جی, شکردین دا بھرا بول رہے ہیں, آ جائے تھے, شکردین دا ایکسیڈنٹ ہو. اب اس کو ایکسیس دینا ٹو دی پرزنر از آلسو, کیونکہ وین دی prison rules say کہ the family shall be intimated in case of injury to a prisoner, his family or her family. اس کا مقصد ہے کہ انٹیمیٹ کرو گے تو یہ نہیں کر سکتے آپ انٹیمیٹ کر کے اور بہنوں کو باہر جیل کے باہر بٹھائے رکھیں, اسے ملاقات نہ کرائیں. اگر آپ نے انٹیمیٹ کیا ہے اور انٹیمیٹ کا لفظ اگر اس میں آیا ہے تو انٹیمیشن کے اس میں آبویسلی آپ نے یہ تو نہیں بتانا کہ بہن جی تسی اتھے رہو, اسی خیال پہ کرنے ہیں تے شوہر تواڈے دا انہوں نے سر پاڑ دیتا. اب یہ تو نہیں کہ اس بتانا تھا. اب وہ کہتے ہیں جی ہم نے بتا دیا. بھائی بتانے کے بعد ملاقات لازمی ہے انڈر دا پریزن رول. اب وہ نہیں کرائی کسی, انہوں نے کرائی نہیں. اب یہ دیکھو یار, میری عمر 80 سال ہے اور مجھے پارکنسنز بھی ہے. اب اس کی وجہ سے میں ذرا میری زبان میں لکنت ایسی نہیں ہوتی تھی. کبھی ہائی کورٹ اناؤنس کرے, ہمیں یہ خدشہ تھا کہ ہم نے جو آج بحث کی اس سے یہ مطلب نہ لیا جائے کہ ہم ایڈجرنمنٹ مانگ رہے ہیں. ایک ہوتا نا ایک دن کوئی نیا ڈرامہ کر دو, آج اعتراض احسن کو لے آؤ تو کیس آگے چلا جائے گا. میں نے تجویز کو بتایا کہ میرے سے برداشت نہیں. مجھے کئی دفعہ عمران نے کہا اپنی پارٹی میں آؤ, ہر طرح میرا دوست ہے. تو میں نے کہا جب یہ اس کی آنکھ کا پتہ لگا تو میں بڑا بے چین تھا, تو میں کل پرسوں ہی آ گیا اسلام آباد, اور میں نے علیمہ سے اور رانی اور عظما سے میں نے کانٹیکٹ کیا. وہ طے ہو گیا کہ آج میں پیش ہوں گا. پر ہم نے ایک درخواست دی تھی ایڈیشنل ایویڈنس, وہ ہمیں اس لیے دینی پڑی کہ میڈیکل کا جو معاملہ ہے اس پہ ضمانت ہونی ہی ہونی چاہیے. اور میں نے جیسے بتایا کہ خود چیف جسٹس صاحب کا اپنا فیصلہ ملتان بینچ, تو اس سے ہمیں بڑی امید پڑی. لیکن ہم ایڈجرن نہیں کروانا چاہتے تھے کہ اس کی بنیاد پہ کہ یہ اب انہوں نے فائل کیا, اس کا جواب دو گورنمنٹ والے, اور وہ بنیاد بن جائے. دوسری چیز ہم جو نہیں چاہتے تھے, ہمارے لیے مشکل ہوتی کہ اگر وہ تاریخ عید سے پہلے یا عید کے بعد وہ انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے, وہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. ہائی کورٹ یہ سلمان صفدر صاحب اور جو دیگر ان کے لیے پیش ہوتے ہیں, ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ نے کورٹ نے لکھ دیا فار اے ڈیٹ ان آفس یا ٹل فردر آرڈر, کورٹ نہ کرے. پھر اس کے بعد آپ درخواستیں دیتے ہیں اس پٹیشن کو لگوانے کے لیے, اور وہ رجسٹرار اس کو ردی کے وہ پٹیشن لگا کے ردی کا حصہ بنا. ہم ایک پرٹیکولر ڈیٹ چاہتے ہیں کہ ڈیٹ آپ دیں. ہم اگر 10 دن ہمیں اس میں ڈیلے بھی پڑ جائے تو ہم چونکہ یہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد اس کی آنکھ کا مسئلہ وہ طے ہو اور اس کا علاج. اس کے بارے میں بھی کچھ کیے جائیں گے. رسالت میں بھی ذکر کیا جنرل جہاں کے طور پر, آج کل تو جو پوری دور ہے وزارت دیکھتے میں تو کوئی فرق محسوس ہوتا ہے یا جنرل جہاں والا دور بہتر محسوس ہوتا ہے یا نہیں, وہ بہتر نہیں تھا. بہت اس میں بہتر سمجھتے ہیں اس میں اسلامیہ وہ اسلامی ہر چیز کو وہ اسلام مشرف با اسلام کر رہا ہے کی جو سنی نا اسلامائزیشن آف پاکستان,
कोर्ट से हाई कोर्ट, हम हर अदालतों में जो आगे पीछे टेनिस बॉल की तरह फिर रहे हैं, आज सबको पता है। मैं कहा हमारी और कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हम कुछ नहीं मांग रहे इस वक्त, इमरान खान की आंख बचा लें बस। इस हवाले से जो पिटीशन थी उसमें सरदार लतीफ खान खोसा थे, वो कल जज साहब ने जेल रूल्स मांगे उनसे, उनके पास उसकी तैयारी नहीं थी, जिसके बाद समाअत मुलतवी हुई कल तक। तो इसमें आप क्या समझते हैं, वकला को तैयारी के साथ आना चाहिए? सरदार लतीफ को जितने सीनियर वकील हैं, हमने एतजाज साहब को रिक्वेस्ट की थी, बल्कि वो खुद करना भी चाह रहे थे और हमने भी कहा, और हम उनके, मैं फिर से कहती हूँ, शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हमारे लिए वो आए हैं, इमरान खान के लिए आए हैं, हमें सपोर्ट करने आए, और अभी नहीं सपोर्ट करते। वो हमेशा हमें जब कोई मशवरा चाहिए होता है हम एतजाज साहब के पास ही जाते हैं, तो इसलिए हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। और आज वो बैठे रहे हैं जब तक उनकी मुलाकात नहीं हुई है, 2.5-3 घंटे, और चीफ जस्टिस साहब ने भी यही कहा कि क्योंकि मीटिंग हो रही थी, वो माजरत कर रहे थे कि मैंने इनको इतनी देर बिठाया है, और ये हमारे सारे पाकिस्तान में हम इनको बड़ा मानते हैं, चीफ जस्टिस ने भी कहा, क्योंकि देखे ये वो हैं जिन्होंने लॉयर्स मूवमेंट भी चलाई है, जुडिशरी के लिए इनका एक टर्निंग पॉइंट था। तो इसलिए इन्होंने जो हिम्मत की है अपनी बेड रेस्ट छोड़ कर यहाँ बैठना, हमें बड़ी तसल्ली भी है, और हम अब केसेस लतीफ खोसा साहब वाले केसेस सारे एतजाज हसन साहब देखेंगे, ये नहीं है, ये सिर्फ इस केस में? वो तो 2023 का केस है, सेपरेट पिटीशन एक मेरी बहन की तरफ से गई है जिसमें भंडारी साहब हैं, हम तो हर तरफ से कर रहे हैं, और एक एतजाज साहब खुद डालना चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि मैंने वो लेनी है, पावर ऑफ अटॉर्नी लेनी है। मैंने आखिर में मुलाकात को बता दें, इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से जो बात बता रहे थे, ये अभी वो कह रहे हैं, अभी हमें नहीं पता, उस वक्त बात नहीं हुई है। अभी आके मेरे को न्याजुल्लाह न्याजी साहब पीछे आए हैं, और उन्होंने आके कहा है कि शायद वो कह रहे हैं कि मैं जजेस, पता नहीं कुछ कह रहे हैं, क्लैरिटी नहीं है, इससे मैं कोर्ट नहीं कर सकती। पहले भी मैंने इट मीन कल जो केस लगने जा रहा है उसमें फैसला जो है मुलाकात के हक में आ जाएगा, कल जो केस लगने जा रहा है, कल देखते हैं ना, आप इंतजार करें, मेरे पास जवाब तो नहीं, मैं कोई अदालत तो नहीं हूँ, हम तो पिटिशनर्स हैं, जिसने पैगाम दिया। आप देखें हर चीज, अब हमें कल का इंतजार करना पड़ेगा, कल के लिए इंतजार करना पड़ेगा, अब दुआ करनी पड़ेगी कि कल तक कोई कोई बस इमरान खान का इलाज हो जाए। हम तो मुलाकात भी नहीं मांग रहे, हम कह रहे हैं बस इमरान खान को किसी तरह अस्पताल पहुंचाएं, उनका इलाज करवाएं, बस हमारे लिए ये पहला प्रायोरिटी है। केस बाद में जो भी है। मैडम पहले ये बातें चल रही थी कि फैमिली की मौजूदगी में अस्पताल शिफ्ट किया जाए, अब आप उससे बिल्कुल नहीं, कब हटे हैं, मैं फिर से कंप्लीट करूं। जी शिफा इंटरनेशनल फैमिली और उनके डॉक्टर्स की, पर्सनल डॉक्टर्स की मौजूदगी में, ये इससे तो कोई नहीं हटा है, ये लीगली भी लॉ भी यही है, और इससे हम एक सेकंड इसलिए नहीं हार रहे क्योंकि इमरान खान की कैसे इलाज हो सकता है जब अपना डॉक्टर मौजूद ना हो। कैसे हम यकीन कर लें इन लोगों के ऊपर कि पिम्स में कौन सा इलाज हो रहा है जब उनकी सहूलियात ही नहीं है, जब उनकी ट्रेनिंग नहीं है। इमरान खान का मजाक है कि आंख के साथ कर रहे हैं, कि याद रखें हम ये मजाक नहीं कर रहे इस पे। जो जिम्मेदार होगा अगर इमरान खान को नुकसान हुआ, अगर हम उठ के नाम लेके एक एक का नाम लगा के बोल दिया ना, अगर जाया हो गई, यकीन करें या पाकिस्तान में किसी को नहीं छोड़ेगा, पाकिस्तान में लोग इनको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए बेहतर है हमने कोई चीज आज तक आपने देखा कि ना इलीगल करते हैं, हम जहाँ बैठा तो बैठ जाते हैं, ना पुलिस के साथ कुछ करते हैं, हम कुछ नहीं करते। लेकिन इस पे हम बड़े क्लियर हैं, आंख का बदला आंख होगा, आंख का बदला, फिर सजा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस पूरी चेन में, जिस चीज का कसूर होगा, इमरान खान की आंख डिले करके इलाज करवाने में हर एक जिम्मेदार होगा उसका। तो इसलिए बेहतर है कि अभी बचाई जा सकती है तो बचाएं, और दूसरी आंख को अगर कहीं नुकसान, क्योंकि सारे कह रहे हैं डॉक्टर्स के एक के बाद दूसरी में जाता है, हमने इसलिए हम उनको कह रहे हैं इसकी पूरा इनका मेडिकल चेकअप हो और वहाँ पे फिर इनका इलाज। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि इमरान खान की आंख बचाने के बजाय अपनी आंख बचाएं, ऐसा ही सबको ये पता होना चाहिए कि आप क्यों नहीं, आपके पूरे 80-90% लोगों का एक लीडर है, जब उसके साथ आप ये करेंगे तो जो करेगा जानबूझ के, याद रखें ये कोई गलती नहीं हो रही है, ये जानबूझ के हो रहा है, छुपाया जा रहा है, जानबूझ के हो रहा है। जो जिम्मेदार होगा वो जिम्मेदार होगा।